قرآن کریم نہ صرف یہ کہ آج بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہی تو اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ محدود وقت اور محدود طبقے کے لیے رہنمائی فراہم کرے، یہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اور اس کے علم میں تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کو کن کن معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اسی لیے قرآن نازل فرمایا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وصدق رسوله النبي الأمي الكريم قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو دعوت فکر دیتے ہوئے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی حیات طیبہ کو اپنانے کی ترغیب دی ہے۔ یاد رکھیے، خالق اپنی مخلوق کا تعارف بہتر طور پر کروا سکتا ہے۔ میں اگر سمجھانا چاہوں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ کوئی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو جتنا بہتر بتا سکتی ہے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ گاڑیاں بنانے والی جو کمپنیز ہیں وہ بہتر طور پر بتا سکتی ہیں کہ ہماری گاڑی میں کیا خوبی ہے، کیا خامی ہے۔ کوئی تیسرا آدمی بیٹھ کر کتنے ہی تجربات کر لے، وہ اس طرح نہیں بتا سکتا جس طرح مینوفیکچرر بتاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کے بارے میں کوئی بھی سائنسدان، کوئی بھی مفکر، کوئی بھی تجربہ کار انسان وہ حقائق نہیں بتا سکتا جو خود اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، بنایا، وہ بتاتا ہے۔ اور حق تعالی نے قرآن کریم کو اپنے اور اپنے بندوں کے مابین واسطہ بنایا۔ پہلے تو یوں ہوتا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ چونکہ جاری تھا، تو حق تعالی براہ راست اپنے انبیاء پر وحی نازل فرماتے تھے، اور پھر انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امت تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتے تھے۔ لیکن چونکہ ہمارے نبی پاک سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، ان کے بعد کسی اور کی نبوت کا تصور ہی نہیں، اور وہ بھی کم و بیش 23 سالہ نبوی زندگی اس دنیا میں گزار کر اللہ کے جوار رحمت میں تشریف لے گئے۔
تو اب حق تعالی نے اپنے بندوں اور اپنے درمیان قرآن کریم کو واسطہ بنا رکھا، اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ یہ ہر دور میں ہر انسان کے لیے رہنمائی پیش کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم یوں کہیں کہ یہ جی تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، اس وقت کے لوگوں کو تو رہنمائی فراہم کرتا تھا، ہم تو جدید دور کے جن زی لوگ ہیں، ہمارے لیے قرآن کریم میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے قصے اور کہانی کے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ قرآن کریم نہ صرف یہ کہ آج بھی انسان کی رہنمائی کرتا ہے، بلکہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو رہنمائی فراہم کرے گا۔ یہی تو اعجاز ہے قرآن کریم کا کہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے کہ محدود وقت اور محدود طبقے کے لیے رہنمائی فراہم کرے، یہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے کا کلام ہے، اور اس کے علم میں تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کو کن کن معاملات میں رہنمائی کی ضرورت ہے، تو اسی لیے قرآن نازل فرمایا۔ ہاں، ایک بات میں عرض کر دوں کہ اس کو رہنمائی نہیں مل سکے گی جو قرآن کو سمجھتا ہی نہیں۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جی مجھے تو قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو محترم قصور قرآن میں نہیں ہے، قصور آپ کے فہم میں ہے۔ میں اگر کسی گائناکولوجسٹ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنا شروع کر دوں تو نہ مجھے اس کا سر سمجھ میں آئے گا، نہ اس کا پیر سمجھ، تو میں کیا کہوں گا کہ جی یہ اس نے فضول کتاب لکھ دی؟ ارے نہیں بھائی، جو ان رموز کو، ان اصطلاحات کو اور اس علم کو سمجھتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی نعمت کتاب ہے۔ اسی کتاب کو پڑھ کر وہ آپریشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ کر بیماریوں کا علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کتاب کو پڑھ کر لوگوں کو اچھی اچھی نصیحتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے اگر وہ کتاب سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ میرے فہم کا قصور ہے۔ بالکل اسی طرح عزیز دوستو، قرآن کریم اگر مجھے رہنمائی اس سے نہیں مل رہی، اگر روشنی نہیں مل رہی، تو مجھے ذرا اپنے دل کے آئینے پر کپڑا پھیرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ چشمہ میں نے پہنا ہوا ہے جی، اگر اس کے جو شیشے ہیں، گلاسز ہیں، فوگی ہو جائیں، دھندلے ہو جائیں، تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آئے۔ جب کہیں میں سفر میں جاتا ہوں، گاڑی میں اے سی چل رہا ہو، باہر گرمی ہو، تو باہر اترتے ہی فوگ آ جاتی ہے اس کے اوپر، تو پھر مجھے کچھ دیر رک کر انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بھائی فوگ ختم ہو، میں اس کو لگاؤں تو مجھے راستہ نظر آئے۔ تو عزیز دوستو، قرآن کریم تو اپنی پوری قوت اور طاقت اور نصیحت اور روشنی کے ساتھ موجود ہے، ہمارا دل کا آئینہ فوگی ہو گیا، ہم دیکھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ اور میں یہ عرض کروں، بہت بڑا اللہ کا انعام۔ آپ دیکھیے اس وقت جو بائبل ہے، بائبل، اس کے 4 نسخے موجود ہیں، چاروں کے بارے میں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور عجیب بات دیکھیے، ان چاروں کو آپس میں میچ کریں تو وہ مس میچ ہے۔ اختلافات ہیں، ان کے اندر بھی اختلاف ہیں، اور چھوٹے موٹے نہیں، زمین اور آسمان کے برابر۔ اسی طرح جو اس وقت تورات موجود ہے جوز کے پاس، یہودیوں کے پاس، اس کے اندر بھی تحریف ہو چکی ہے، کمی بیشی ہو چکی ہے، ایڈیٹنگ ہو چکی ہے۔ وہ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں یہ اللہ کی کتاب، لیکن در حقیقت یہ وہ کتاب نہیں ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، 1430 سال ہو گئے اس کو سفر کرتے کرتے، ہم تک پہنچتے پہنچتے، لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ زبر زیر پیش بدلنا تو دور کی بات ہے، اللہ نے اس میں موجود غنہ اور مد کو بھی تبدیل نہیں ہونے دیا۔